أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہاں سے ترغیب انفاق ہے، اور اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں یہ ذکر ہوا تھا کہ کافر سے انفاق قبول نہیں ہے، کافر کا انفاق قبول نہیں ہے، لیکن یہاں پر ذکر کیا ہے اور مومنین کو ترغیب دی ہے کہ مومنین کو یہ ترغیب دی گئی کہ تم انفاق کرو، تم سے انفاق کو قبول کیا جائے گا۔ ربط سمجھ میں آئے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز حاصل نہ کر سکو گے تم کامل نیکی۔ البر اس کے معنی کامل نیکی، بات سمجھ میں آ رہی؟ حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کرو تم اپنی بہت پیاری چیز میں سے، اس چیز میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ بعض مفسرین نے حضرت ابو طلحہ انصاری اور ان کا جو باغ تعبیر روحائی آپ حضرات سن چکے ہوں گے کہ پھر انہوں نے اس کو کیا کر دیا، اس کو اللہ پاک کے راستے میں دے دیا تھا، اس کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ، یہاں سے جواب شبہ بر رسالت سمجھ میں آ رہی؟ جواب شبہ بر رسالت اور نمبر 1 ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ، فرماتے سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل پر نزول تورات سے پہلے، سب چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل پر، یہ نا من قبل ان تنزل التوراۃ، نزول تورات سے پہلے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس چیز کے جو حرام کر لی تھی، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، سمجھ میں آ رہی؟ اپنی ذات پر۔ یہود مسلمانوں پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ تم وہ چیزیں بھی استعمال کرتے ہو جو سابقہ انبیاء کے زمانے میں حرام تھی، جیسا کہ اونٹ کا گوشت ہے اور دودھ ہے، لیکن تم وہ استعمال کرتے ہو۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر جواب دیا ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں اس وقت بھی حلال تھی، حرام نہیں تھی بنی اسرائیل کے زمانے میں، البتہ اتنا ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی اور ان کو عرق النساء کا درد ہوا تھا، یہ جو پیر کی رگ ہوتی ہے اس میں درد اٹھتا ہے، اس کو عرق النساء کہتے ہیں۔ ان کو یہ تکلیف ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت منت مانی تھی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں اپنی مرغوب چیز جو ہے استعمال کرنا چھوڑ دوں گا، جو مجھے مرغوب ہے، پسند ہے۔ تو ان کو جو ہے اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ بہت زیادہ مرغوب تھا، تو انہوں نے جو ہے اس وقت یہ منت مانی اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں دونوں چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے خود اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر لی تھی، انہوں نے منت مانی تھی، فی نفسی ہی یہ دونوں چیزیں حرام نہیں رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سابقہ انبیاء کے زمانے میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں رہی ہے، صرف یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی اور انہوں نے اس طرح کا یعنی یہ جو ہے منت مانی تھی کہ میں اگر صحت یاب ہو گیا تو یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ اب ہماری شریعت میں اس طرح کی منت ماننا کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا جائے یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ حضور علیہ السلام کی شریعت میں اس طرح کی نظر ماننا یا منت ماننا کہ فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں چیز جو حلال ہے اپنے اوپر حرام کر لوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیں کہ تم لے آؤ تورات کو اور پھر پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ زجر ہے۔
فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، پھر جو کوئی بھی باندھے یعنی جھوٹ، افترا، جو کوئی جھوٹ باندھے اللہ پاک پر، من بعد ذالک، اس وضاحت کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کی جھوٹے باتیں کہنا کہ فلاں چیز حرام کر لی تھی یا فلاں چیز حرام تھی پہلے انبیاء کے زمانے میں، تو یہ غلط ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا قل صدق اللہ، آپ کہہ دیں کہ سچ فرمایا ہے اللہ پاک نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، دعوت اسلام، سو تم اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، سو تم کیا کرو؟ اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، حنیفاً، جو ایک ہی کا ہو چکا تھا، حنیفاً جو کیا تھا؟ ایک ہی کا ہو چکا تھا۔ اچھا تم اندر سے بچا، چلو صحیح، میں چابی بھیجتا ہوں، گیٹ کھول دو، ایسا عاملہ باہر آ کے کھڑا ہو جائے گا، صحیح ہے، ایسا عاملہ کھڑا ہو جائے گا، میں بھیج دوں، ٹھیک ہے، ایسا عاملہ کھڑا۔ کہاں سے تک بات ہوئی؟ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیں سچ فرمایا اللہ پاک نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم اب اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو ایک ہی کا ہو چکا تھا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمانے کہ یقیناً سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکۃ، یہی ہے وہ گھر جو کہاں پر ہے؟ مکہ میں، جو کہاں پر ہے؟ جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیت اللہ جس جگہ پر واقع ہے اس جگہ کو بکہ کہتے ہیں، خاص جہاں پر یہ بیت اللہ شریف واقع ہے اس کو بکہ کہتے ہیں، اور باقی جگہ کو مکہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی ہے، مکے کا ایک نام بکہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں، دونوں قول سمجھ میں آ گئے؟ وہ فرمانے ہیں کہ یقیناً سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے یہی وہ ہے جو کہاں پر ہے؟ جو مکہ میں ہے۔ مبارک وہدی للعالمین، فضائل بیت اللہ، یہاں سے فضائل بیت اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ جو بابرکت ہے اور موجب ہدایت ہے سب جہان والوں کے لیے۔ جی تو فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مبارکا وہدی للعالمین، یہاں سے فضائل بیت اللہ ہے۔ فضائل بیت اللہ کا بیان ہے۔ مبارکاً فضیلت نمبر 1 ہے، اور ہدی للعالمین فضیلت نمبر 2 ہے۔ فیہ آیات بینات، یہ فضیلت نمبر 3 ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، فضیلت نمبر 4 ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ، فضیلت نمبر 5 ہے۔ یہ فضائل بیت اللہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مبارک وہدی للعالمین، یہ بیت اللہ وہ گھر ہے جو کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں والوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور اسی طریقے سے اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ واضح نشانیاں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مقام ابراہیم،
ای منہا مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم جانتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ آج بھی محفوظ ہے، اس پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشان، یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ یہ فیہ آیات بینات، تو اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ تو اس کے نیچے لکھے کچھ تشریعی کچھ تکوینی، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو تشریعی ہے، کچھ نشانیاں ایسی ہے جو تکوینی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ایک نشانی مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ، اس کے اوپر پرندہ پرواز نہیں کرتا۔ آپ حضرات نے وہ بھی غور بھی کیا ہوگا کہ پرندے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، کبوتر ہے، دوسرے پرندے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چڑیا کی طرح، لیکن ارد گرد تو اڑتے ہیں، بیت اللہ کے اوپر سے نہیں اڑتے۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ یہ پرندے حصول برکت کے لیے، شفا کے حصول کے لیے خانہ کعبہ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مستقل بیت اللہ کے اوپر پرواز نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی اس آیات میں داخل ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ فضیلت نمبر 5 ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس گھر کو امن والا بنایا ہے، جائے امن ہے، نہ اس میں کسی کو قتل کرنا جائز، نہ کسی کو نقصان پہنچانا جائز، یہاں تک کہ محشرات الارض، مچھر ہے، مکھی ہے، اس کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، یہاں کی گھاس کاٹنا جائز نہیں ہے، کسی چیز کو اکھاڑنا یا نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں سے فرماتے فرضیت حج کا بیان، یہ فضیلت نمبر 6 ہے اور فرضیت حج کا بیان بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، من استطاع یہ الناس سے بدل ہے، من استطاع یہ الناس سے بدل ہے، بدل البعث کے طور پر، یعنی فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کے ذمہ حج کرنا، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کے ذمہ حج کرنا بیت اللہ کا، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے، لیکن من استطاع یہ بطور بدل کے ہے، اور یہ شرط فرضیت ہے، یعنی سب پر نہیں ہے۔ الناس میں تو پھر سب آ گئے کہ ہر انسان پر حج فرض ہو جاتا، لیکن آگے شرط آ گئی، وہ شرط کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتے ہوں اس گھر تک پہنچنے کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس گھر تک راہ پانے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فرض ہے، یعنی مالی اعتبار سے، زاد راہ کے اعتبار سے، جسمانی طاقت کے اعتبار سے ان کو استطاعت ہو۔ ومن کفر ای کفر بفرضیت الحج، اور جو منکر ہو فرضیت حج کا، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ پاک بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، زجر اول برائے اہل کتاب، زجر اول ہے برائے اہل کتاب ہے، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، لم تکفرون یہ بیان ضلال ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ پاک کی آیتوں کا، یہ اہل کتاب پر پہلا زجر ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ پاک کی آیتوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، یہ مانع از کفر ہے، مانع از کفر، حالانکہ اللہ پاک باخبر ہے سب کاموں سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، فرما رہے ہیں یہ زجر ثانی ہے، زجر اول پیچھے گزر گیا، اب یہ زجر ثانی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، یہاں سے فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے، خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، بیان اضلال، پیچھے بیان ضلال تھا نا ان کا، اب بیان اضلال ہے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کہ لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ پاک کے راستے سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ من آمن، ایسے شخص کو، من آمن تبغونہا عوجا،
جو ایمان لا چکا. کیوں روکتے ہو ایسے شخص کو اللہ کے راستے سے جو ایمان لا چکا؟ تبغونہا عوجا، اس طور پر کہ ڈھونڈتے رہے ہو تم اس راہ میں کجی، اس حال میں کہ تم شبہات پیدا کرتے ہو اس راستے میں، تم کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور اس حال میں حالانکہ تم کیا ہو؟ خود گواہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بے خبر نہیں ہے ان تمام کاموں سے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین. تنبیہ مومنین ہے، یہاں سے تنبیہ مومنین. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین. تنبیہ مومنین، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہنا مانو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر مانا تم نے کسی گروہ کا کہنا، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب یہود یا نصارہ وغیرہ، اگر تم نے کہنا مانا ان لوگوں یعنی لوگوں میں سے اس گروہ کا جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود مراد ہے، یردکم بعد ایمانکم کافرین، یہ انجام، تو بنا دیں گے تم کو ایمان لانے کے بعد کافر. کافرین کے نیچے کیا ہے؟ اعتقاداً یا عملاً، یا تو اعتقاداً ہی کافر بنا دیں گے یا عملاً کافر بنا دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شان نزول اس کا یہ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مشرکین کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور دوسری طرف یہود کے بھی دو بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ جو اوس اور خزرج تھے ان کی آپس میں دشمنی تھی، اور بہت عرصے سے جو ہے ان کی دشمنیاں آپس میں چلی آ رہی تھی، اور قتل و قتال بہت عرصے سے ان کا ہو رہا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی برکت سے ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا، اور ایسی لڑائیاں جاری رہتی کہ ایک لڑائی ہے جنگ بعاث، وہ 120 سال سے چل رہی تھی. 120 سال سے جنگ بعاث کا سلسلہ چل رہا تھا ان کے درمیان. لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات نے، اسلامی تعلیمات نے ان کی دشمنیاں آپس میں ختم کر کے، جو برسوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے، اور ایمان کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی، اپنے مال وقف کر دیے. جو انصار مدینہ ہے نا، تو یا اوس سے تعلق تھا یا خزرج سے. لیکن جب آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئی، یہود کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ اس سے پریشان یہود ہو گئے کہ یہ کیوں ان میں اتحاد اتفاق پیدا ہو گیا، دشمنی ختم ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور علیہ السلام کے عاشق بن گئے، ایمان قبول کر لیا، اسلام کے معاون بن گئے. یہود سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی، مختلف سازشیں کرتے تھے. اور ان میں ایک اندھا یہودی تھا، اندھا تھا، شماس ابن قیس. اس نے ایک مرتبہ یہ شرارت کی کہ اس نے تیار کیا کسی شخص کو یا کچھ افراد کو کہ جہاں ایک مجمع لگا ہوا ہو اور اوس اور خزرج والے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، انصار، تم جا کے زمانے جاہلیت میں جو اشعار تھے وہ جا کے جو ہے سنانا شروع کر دینا، جس میں ان جنگوں کا تذکرہ ہے. اوس اور خزرج کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ اشعار جو ہے سنانا شروع کر دینا. تو وہ شخص گیا اور اس طرح جو ہے ان کی محفل میں وہ اشعار سنانے شروع کیے جو سابقہ لڑائیوں کے تھے. انسانی فطرت ہے، اگر سابقہ کسی نا اتفاقی کا یا آپس کے کسی معاملے کا ذکر دوبارہ چھڑ جائے، پھر سے دوبارہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، دل کے اندر پھر سے میل آ جاتا ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. یہ پھر سے ان سابقہ لڑائیوں کا، آپس کے جنگوں کا تذکرہ آیا، اشعار آئے، تو پھر سے آپس میں جو ہے بحث و مباحثہ شروع ہوا. اوس اور خزرج میں شروع ہوا اور زبانی لڑائی ہوتے ہوتے نوبت ہتھیاروں تک پہنچ گئی، اور بالکل قریب تھا کہ آپس میں خون خرابہ اور قتل و قتال شروع ہو جاتا کہ حضور علیہ السلام کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو روکا
اور آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ کس طرح جاہلیت والی باتیں دوبارہ تم لوگ کر رہے ہو. تلاڑی دندہ شروع ہمیں کپڑوں یا زیمن بدو ڈیرے صاف کی بیادی شروع کی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اس کے باوجود جو ہے تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو اور آپس میں لڑائی. بہرحال آپ علیہ السلام نے وہ سارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا اور پھر سے جو ہے وہ اوس اور خزرج والے آپس میں گلے ملے اور آپس میں جو ہے اتحاد اور اتفاق ہوا اور یہود کی یہ سازش اللہ پاک نے ناکام بنا دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یہاں سے فرماتے ہیں تنبیہ مومنین، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر کہا مانا تم نے کسی گروہ کا ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، اس سے مراد یہود ہے، یردوکم بعد ایمانکم، انجام تو ان کی اطاعت کا انجام کیا ہوگا کہ وہ بنا دیں گے تم کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے کافر، یا اعتقاداً یا عملاً بنا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے کفر کر سکتے ہو تم لوگ، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ اسباب مانع عن الکفر، اسباب مانع عن الکفر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسباب مانع عن الکفر. اور یہاں دو اسباب ذکر کیے گئے ہیں. فرماتے ہیں تم کیسے کفر کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، مانع نمبر 1، سبب نمبر 1، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر پڑھی جا رہی ہے تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اللہ پاک کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، مانع نمبر 2. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا سبب مانع عن الکفر نمبر 2. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے. پہلا معنی کیا تھا کہ تم پر کتاب پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور نمبر 2 خود پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، أي وَمَن يَعْتَصِم بِدِينِ اللَّهِ، بِاللَّهِ أي بدین اللہ، اور جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ پاک کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بے شک ہدایت کیا گیا اس کو سیدھے راستے کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تتمہ تنبیہ مذکورہ، سمجھ میں؟ تتمہ تنبیہ مذکور اور اصول کامیابی. تتمہ تنبیہ مذکور اور اصول کامیابی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اصول کامیابی نمبر 1 ہے، اور آگے واعتصموا بحبل اللہ اصول کامیابی نمبر 2 ہے. فرماتے ہیں ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمائے کہ اے ایمان والو کیا کر لو؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرتے رہو جس طرح اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ہے. ڈرتے رہو جس طرح اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اصول کامیابی نمبر 1 التزام تقوی. اتقوا اللہ، اصول کامیابی نمبر 1 التزام تقوی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اصول کامیابی نمبر 2 استقامت. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اصول کامیابی نمبر 2 استقامت. واعتصموا بحبل اللہ، اصول کامیابی نمبر 3 التزام جماعت. اصول کامیابی نمبر 3 التزام جماعت. وہ فرمائیں کہ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرتے رہو جس طرح اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تم نہ مرو، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور فرمایا مضبوط پکڑے رہو، بحبل اللہ، مضبوطی کے ساتھ کس کو؟ اللہ پاک کی رسی کو. اللہ پاک کی، یا تو پھر اس سے مراد دین اسلام ہے یا پھر اس سے مراد قرآن کریم ہے. دونوں اقوال ہے اس میں، دین اسلام مراد ہے اور یا پھر اس سے قرآن کریم مراد ہے.
فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور مضبوط پکڑے رہو تم سب مل کر اللہ پاک کی رسی کو، اور پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، یا اللہ پاک کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ بندیوں میں نہ پڑو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تذکیر انعامات، یہاں سے تذکیر انعامات ہے۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اچھا، اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ پاک کے احسان کو، نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو اللہ پاک کے احسان کو جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپس میں کیا تھے؟ تم لوگ سخت دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، انعام نمبر 1، پہلا انعام، یہ تذکیر انعامات ہے نا، تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پہلا انعام۔ پھر کیا کیا؟ اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی آپس میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سو تم ہو گئے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی۔ میں نے کہا نا پہلے سینکڑوں برس جنگیں جاری رہتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک نے ان میں کیا ہے؟ محبتیں اور الفتیں پیدا کر دی، یہ پہلا انعام ہے۔ تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سو تم ہو گئے اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، انعام نمبر 2، دوسرا انعام یہاں سے، اور تھے تم کیا؟ دوزخ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شفا کہتے ہیں کنارے کو، حفرہ مانے گڑھا، اور تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ پاک نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس میں گرنے سے، یعنی کفر پر تھے۔ بس ظاہری بات ہے اب کفر پر تھے، جس کی موت آتی سیدھا جہنم میں، جس کی موت آتی سیدھا جہنم میں۔ اللہ پاک نے ایمان کی نعمت دے دی، اور اللہ پاک نے ایمان کی برکت سے تمہیں کفر کے گڑھے سے بچا لیا، جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح بتلاتے رہتے ہیں اللہ پاک تم کو اپنے احکام، تاکہ تم راہ راست پر، ہدایت پر قائم رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اصول کامیابی نمبر 4، 3 ہو گئی نا؟ یہاں سے کیا ہے؟ اصول کامیابی نمبر 4، امر تبلیغ، امر تبلیغ۔ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت ایسی، یدعون الی الخیر، جو بلاتے رہے کس کی طرف؟ خیر کی طرف، تبلیغ دین ہے، تبلیغ دین، جو بلاتے رہیں کس کی طرف؟ ایمان کی طرف۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے رہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکتے رہے برائی سے، اور چاہیے کہ روکتے رہے کس سے؟ روکتے رہے برائی سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثمرہ، اور ایسے ہی لوگ پورے کامیاب ہیں، ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ پورے کامیاب ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہاں پر کہ ہر زمانے میں، یعنی یہ مخصوص لوگ مراد ہے کہ وہ اللہ پاک کے دین کی تبلیغ کرے، دعوت دے، لیکن ظاہری بات ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی صحیح طور پر کر سکتا ہے جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صحیح علم ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ دعوت کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جہالت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، اس میں یہ خطرہ ہے کہ وہ امر کو یعنی منکر کو معروف سمجھ بیٹھے، معروف کو منکر سمجھ بیٹھے، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ شدید نقصان ہو جائے گا۔ سختی کی جگہ پہ نرمی کر بیٹھے، نرمی کی جگہ پہ سختی کر بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
اور دعوت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے علم بھی ضروری ہے، حکمت بھی ضروری ہے۔ حکمت، موقع شناسی، یہ بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ علم بھی ہو، امر بالمعروف کا علم، نہی عن المنکر، کس چیز کا حکم دینا ہے، کس چیز کی طرف بلانا ہے، نہی عن المنکر کس چیز سے روکنا ہے، مجھے یہ تو پہلے معلوم ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نمبر 2، حکمت، موقع شناسی، سامنے والے کے مزاج کو سمجھنا، موقع محل کو دیکھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بنیادی شرائط ہے۔ تو یہ چیز اگر ہے تو یاد رکھے کہ آپ کامیاب ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمائے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ پورے کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وعید بر تفرق، وعید بر تفرق، یہ تفرقے پر وعید ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالے، گروہ بندیاں نہ کرے۔ فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جس نے کیا کیا؟ جنہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی۔ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا أي فِي أُصُولِ الدِّينِ، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا أي فِي أُصُولِ الدِّينِ، واختلفوا أي في الفروع، واختلفوا أي في الفروع۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ كالذین تفرقوا فی الاصول واختلفوا فی الفروع، جنہوں نے پھوٹ ڈالی آپس میں اور اختلاف میں پڑ گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصول دین کے اعتبار سے تفرقے میں پڑ گئے اور فروعات کے اعتبار سے بھی اختلاف میں پڑ گئے۔ من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ پہنچ چکے ان کو واضح دلائل۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہود اور نصارہ برے طریقے سے جو ہے تفرقے کے اندر مبتلا ہو گئے، گروہ بندیوں کے اندر مبتلا ہو گئے، جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور اس طرح کیا ہو گئے؟ بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن امت مسلمہ یہ حضور علیہ السلام کی امت ہے، اور اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ ان کا ہمارے پیغمبر حضور علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل، اور چونکہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں تو اس حیثیت سے یہ امت سابقہ امتوں سے افضل ہے۔ لیکن آج اس امت کو بھی یعنی سازشوں کے تحت تفرقہ بازی کا، اختلافات کا، فرقہ واریت کا، لسانیت کا، اس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اور یہود و نصارہ آج یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ مسلمان بھی آپس میں باہم دست و گریبان ہو جائے، آپس کے اختلافات کا شکار ہو جائے، فرقوں کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر ان کو تقسیم در تقسیم کر دیا جائے، اور کبھی یہ متحد اور متفق نہیں ہو سکے۔ حالانکہ اتحاد اور اتفاق ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت ڈالی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ آگے فرمائیں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، زمان عذاب، زمان عذاب۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن روشن ہوں گے بعض چہرے اور جس دن سیاہ ہوں گے بعض چہرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عذاب کے وقت آخرت میں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ انجام مجرمین، انجام مجرمین۔ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، سو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فیلقون فی النار ویقال لهم، فیلقون فی النار ویقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم، تو یہ محذوف نکلے گا کہ فیلقون فی النار ویقال لهم، پس وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے اس دن تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو اب چکو عذاب بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہ بشارت برائے مومنین، اوپر انجام مجرمین تھا، یہ بشارت مومنین ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ اللہ پاک کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق صداقت قرآن، اور فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کی آیتیں ہیں جو پڑھتے ہیں، نتلوہا ہم ان کو آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، وما اللہ یرید ظلما للعالمین عدالت باری تعالیٰ کا بیان، عدالت باری تعالیٰ، وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ پاک نہیں چاہتا ظلم کرنا جہان والوں پر، وللہ ما فی السماوات والارض، مالکیت باری تعالیٰ اور دلیل ما قبل، یہ مالکیت باری تعالیٰ، فرماتے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ پاک ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرماتے ہیں یہ فضیلت امت محمدیہ، فضیلت امت محمدیہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، سمجھ میں آئے، خیر امت تم بہترین امت ہو، اخرجت ای اظہرت للناس، اخرجت للناس ای اظہرت للناس، جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، یہاں سے اسباب خیریت، اسباب خیریت لوگوں کے خیر بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے نا، تو اسباب بھلائی یعنی اسباب خیریت، بھلائی کے اسباب۔ تأمرون بالمعروف سبب نمبر 1، تنہون عن المنکر سبب نمبر 2، تؤمنون باللہ سبب نمبر 3۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اسباب یہاں پر ذکر ہوں گے۔ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، للناس ای لنفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف سبب نمبر 1، سبب خیر نمبر 1، تو کیا کرتے ہیں؟ اچھے کا تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر سبب نمبر 2، اور روکتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ سبب نمبر 3، اور ایمان لاتے ہو اللہ پاک پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ ترغیب ایمان، یہاں سے ترغیب ایمان ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَيُتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ہے نا، اس سے مراد دوام و استمرار ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دوام و استمرار، ایمان لاتے ہو یعنی ہمیشہ اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہو، دوام و استمرار مراد ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ ترغیب ایمان، اور فرمایا کہ اگر ایمان لے آتا اہل کتاب بھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ ہوتا یہ بہتر ان کے حق میں۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض تو مومن ہیں لیکن اکثر کس میں کیا ہے؟ نافرمان ہیں۔ فاسقون ای کافرون، اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، تسلی مومنین، تسلی مومنین ہے۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ نقصان پہنچا سکے گے تم کو مگر معمولی ایذا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذن سے مراد خفیف اذیت، ہلکی اذیت، ہرگز تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے نقصان مگر معمولی سی اذیت۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ لڑیں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر کیا ہے؟ ہرگز ان کی مدد نہیں کی جائے گی، مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، بیان رسوائی یہود، بیان رسوائی یہود۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، رسوائی نمبر 1، رسوائی نمبر 1، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لکھ لیا؟ تو یہ کیا ہے؟ رسوائی نمبر 1 ہے۔ فرمانے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ڈال دی گئی ہے ان پر رسوائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈال دی گئی ہے ان پر رسوائی، ماری گئی ہے ان پر ذلت۔ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، کہیں بھی پائے جائیں گے تو کیا کیے جائیں گے؟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، مگر یہ کہ پکڑ لے اللہ کی رسی کو، تھام لے اللہ کی رسی کو، جہاں بھی ہوں گے تو ان پر رسوائی ڈال دی گئی ہے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، مگر یہ کہ تھام لے اللہ پاک کی رسی کو اور لوگوں کی رسی کو۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر تھام لے اللہ پاک کی رسی کو اور لوگوں کی رسی کو۔ آگے فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، رسوائی نمبر 2، رسوائی نمبر 2، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے ہیں اللہ کا غضب لے کر، اور لوٹے ہیں اللہ کا غضب لے کر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، رسوائی نمبر 3، اور جمع دی گئی ہے ان پر محتاجی، جمع دی گئی ہے کیا چیز ان پر؟ پستی یا محتاجی۔ ذالک اسباب رسوائی، کتنی رسوائیاں بیان ہوئی؟ 3۔ ان کے اسباب کیا ہے؟ اسباب رسوائی۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اسی وجہ سے، اس وجہ سے ہوا کہ بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، سبب نمبر 1 کہ یہ وہ انکار کرتے تھے احکام خداوندی سے، اللہ پاک کے آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، سبب نمبر 2، اور قتل کیا کرتے تھے نبیوں کو ناحق، نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے نا یکفرون بآیات اللہ، تضییع حقوق اللہ، یہ ہے تضییع حقوق اللہ، پہلا سبب تضییع حقوق اللہ۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، دوسرا سبب تضییع حقوق اولیاء اللہ، تضییع حقوق اولیاء اللہ، دوسرا سبب۔ سمجھ گئے؟ یہ اس وجہ سے رسوائی ڈالی گئی کہ ایک تو آیتوں کا انکار کرتے تھے اور دوسرا انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، فرماتے ہیں یہ سبب کفر و قتل ہے، سبب کفر و قتل۔ تو یہ ذالک بما عصوا، ذالک کا مشار الیہ کفر اور قتل ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کفر کیوں کیا انہوں نے اور یہ قتل کیوں کیے انہوں نے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آیتوں کا انکار کیا، اللہ پاک کے انبیاء کو قتل کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس سبب کفر و قتل وہ یہ ہے کہ بما عصوا، وہ نافرمانی کے عادی تھے، وہ نافرمانی کے کیا تھے؟ عادی تھے۔ وکانوا یعتدون، اور وہ حدود الہیہ سے تجاوز کرنے والے تھے، سمجھ میں آ رہی؟ تو حدود الہیہ سے نکل جاتے تھے۔ لیسوا سوا، فرماتے ہیں مدح مومنین اہل کتاب، مدح مومنین اہل کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ لیسوا سوا، یہ سب برابر نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، یہ سب برابر نہیں ہے، مدح مومنین اہل کتاب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے، امۃ قائمۃ ای قائمۃ علی الدین، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق پر قائم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ امۃ قائمۃ یہ صفت نمبر 1 ہے، اور یتلون آیات اللہ صفت نمبر 2 ہے۔ تو ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے ان اہل کتاب میں سے جو دین حق پر قائم ہے، میں نے عرض کیا نا قائمۃ ای قائمۃ علی الدین، جو دین حق پر قائم ہے۔ یتلون صفت نمبر 2، یتلون آیات اللہ، اور تلاوت کرتے ہیں اللہ پاک کی آیتوں کی آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں۔ وہم یسجدون صفت نمبر 3، وہم یسجدون صفت نمبر 3، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ یسجدون یصلون کے معنی میں ہے، وہم یسجدون یصلون کے معنی میں ہے۔ جز ذکر کر دیا، بعض دفعہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، تو وہم یسجدون ای وہم یصلون، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ صفت نمبر 3 ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر صفت نمبر 4، وصف نمبر 4، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ویأمرون بالمعروف وصف نمبر 5، اور تلقین کرتے ہیں اچھائی کی۔ وینہون عن المنکر وصف نمبر 6، اور روکتے ہیں برائی سے، روکتے ہیں برائی سے۔ ویسارعون فی الخیرات وصف نمبر 7، اور دوڑتے ہیں نیک کاموں میں، نیک کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 7، وصف نمبر 7 ہے ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اب ثمرہ کیا نکلا؟ 7 اوصاف ذکر ہوئے، تو ثمرہ برائے مومنین اوصاف 7، ثمرہ برائے مومنین اوصاف 7، جن ایمان والوں میں یہ 7 صفات پائی جائے ان کے لیے ثمرہ کیا ہے؟ کہ وہ اولئک من الصالحین، یہی لوگ صالحین کے زمرے میں سے ہے،
یہی لوگ صالحین کے زمرے میں سے ہے۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں گے فلن یکفروہ، تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ہرگز اس نیک کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، انجام کیا ہے؟ انجام اخروی برائے مشرکین اہل کتاب، انجام اخروی برائے مشرکین اہل کتاب۔ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ جہنم والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہی سے ہے نا؟ کچھ رہ گیا بیچ میں؟ یہ آیت ہو گئی وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ اچھا صحیح ہے۔ ان الذین کفروا، تو فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اللہ پاک کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، یا ازالہ شبہ ہے، مثل ما ينفقون ازالہ شبہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، کہ وہ کفار جو کچھ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس کی مثال اس ہوا کی ہے، ضیاع انفاق کفار، ضیاع انفاق کفار، اس کی مثال دنیا کی زندگی میں اس ہوا کی سی ہے، کمثل ریح فیہا سر، جس میں سخت پالا ہو، جس میں کیا ہو؟ فیہا سر، سخت پالا، یا اس کا دوسرا معنی کر سکتے ہیں برف، پالا یا برف، جس میں سخت پالا ہو یا جس میں سخت برف ہو۔ اصابت حرث قوم، اور وہ لے جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو، ختم کر دے، برباد کر دے۔ ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ، پھر وہ اس کو برباد کر ڈالے، پھر کیا کر ڈالے اس کو؟ وہ ہوا اس کو، کھیتی کو برباد کر ڈالے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ پاک نے، لیکن انہوں نے یہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شبہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نا کہ ازالہ شبہ ہے۔ شبہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ کافر بھی تو دنیا میں فلاحی کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، اور تو دیکھا ہوگا ان کی بھی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو فلاحی کام کر رہی ہے، بے شمار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ ان کے اپنے ممالک کے اندر تو ایسے کام اور ایسے معاملات بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، یہ جذبات اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں ان میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریڈ کراس ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو کیا ان کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا آخرت میں؟ یعنی جو نیک کام کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اس کاموں کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا آخرت میں، اس کاموں کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ ایمان سے محروم ہے۔ ایمان سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی مثال یہاں پر دے دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کہ جس طرح یعنی دنیا کی زندگی کے اندر یہ لوگ نیک کام کرتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی مثال کہ جیسے کہ ایک ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، جس کے اندر سخت کیا ہے؟ برف ہے یا پالا ہے، اور وہ کسی شخص کی کھیتی کو آ کر اچانک بالکل کیا کر دے؟ اجاڑ دے اور ختم کر دے، وہ بالکل خالی ہاتھ محروم رہ جائے۔ تو اسی طریقے سے دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان کی نعمت سے محروم تھے، تو آخرت کے اندر وہ سب ضائع چلے جائے گا، کچھ بھی رتی برابر نیکی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، النہی عن موالاة الکفار، النہی عن موالاة الکفار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے قبل مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔
اور میں نے ابھی اس کا ذکر کیا کہ آپس میں دشمنی تھی، اور یہود کے بھی دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو بنو قریظہ اور بنو نذیر سے جو ہے پھر ان کے آپس میں دوستیاں تھی، ایک سے اوس کی دوستی تھی اور ایک سے جو ہے کیا تھی، خزرج والوں کی دوستی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب اوس اور خزرج والے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بھی ان یہودیوں سے اپنی دوستی کو برقرار رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غالباً یہ اوس جو تھے یہ بنو قریظہ کے دوست تھے، اور خزرج جو تھے یہ بنو نذیر کے دوست تھے، غالباً اس طرح تھا نا۔ تو مسلمان یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے، اوس والے اور خزرج والے جو انصار ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس دوستی کو برقرار رکھا تو اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرما دی، اور اس میں کفار سے موالات کو منع کر دیا گیا۔ النہی عن موالات الکفار، کہ یہود سے بھئی اب دلی دوستی نہیں رکھنی، اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو نہ بناؤ تم بھیدی، بطانہ مانے بھیدی، من دونکم کس کے سوا؟ اپنوں کے سوا، یعنی دوست، دلی دوست مت بناؤ اپنے غیر کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر۔ لا یألونکم خبالا، علت اول کیوں مت بناؤ؟ لا یألونکم خبالا کیونکہ وہ کمی نہیں کرتے، خبالاً تمہاری بدخواہی میں۔ لا یألونکم خبالا کہ وہ کمی نہیں کرتے کس میں؟ علت ما قبل، یعنی علت نمبر ایک، وہ تمہاری بدخواہی میں کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، علت نمبر دو، علت نمبر دو، ودوا ما عنتم، اور تمنا رکھتے ہیں ما عنتم ای مشقتکم، تمہاری تکلیف کی۔ کس کی؟ تمہاری تکلیف کی۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، علت نمبر تین، یقیناً ظاہر ہو پڑتا ہے بغض ان کے منہ سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں النہی عن موالات الکفار، اب جب یہ مسلمان ہو گئے اوس اور خزرج والے تو ان کو دلی دوستی سے کیا کر دیا گیا؟ روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا کہ اب تم دلی دوستی اب تمہیں ان یہود سے نہیں رکھنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں رکھنی ہے دلی دوستی؟ پہلی علت اس کی کیا بتائی؟ پہلی علت بتائی کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کمی نہیں کرتے۔ فرمائیں کہ اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست مت بناؤ۔ بطانہ، بطانہ جانتے ہیں؟ بطانہ کہتے ہیں لغت میں اس کپڑے کو جو اندرونی کپڑا ہوتا ہے، جس کو ہم استر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استر۔ جیسے واسکٹ وغیرہ آپ پہنتے ہیں تو ایک تو واسکٹ میں باہر کا کپڑا ہے، ایک اندر الگ سے کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں بطانہ، چونکہ وہ انسان کے بدن جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطانہ۔ تو بطانہ کہتے ہیں دلی دوست کو بھی، جس کو انسان اپنے دل کے ساتھ لگا کر رکھے، جس کے ساتھ دلی دوستی ہو۔ کیا؟ دلی دوستی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ میرے جگری یار ہے، یہ کہتے ہیں میرے لنگوٹیا یار ہے، اس طرح کے کہتے ہیں نا، یہ دوستی منائے، یہ دوستی منائے۔ اب سراج کے اب بہت سارے جو ہے جگری یار ہے علاقے میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بھی ساتھیوں کے ہے، تو دلی دوستی کافروں سے منائے، ان کو اپنا بطانہ مت بناؤ، دلی دوست مت بناؤ۔ تین وجوہات بتائے ہیں اللہ پاک نے، بلکہ زیادہ ہیں، اور بھی علتیں آگے آ رہی ہے، کافی علتیں آگے آ رہی ہے۔ پہلی علت کیا؟ تین ابھی تک ذکر ہوئی ہے۔ پہلی علت یہ ہے کہ یہ تمہاری بدخواہی میں کمی نہیں کرتی، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہے، تو یاد رکھیں کہ کبھی کافر مسلمان کا دلی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تمہارے بدخواہ ہے، تمہاری بدخواہی چاہتے ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، علت نمبر دو، دوسری وجہ ہے کہ وہ تمہاری تکلیف چاہتے ہیں، تمہیں آسانی میں خوشی میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان ہر وقت مصیبت میں رہے، پریشانی میں رہے، مشقت میں رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری وجہ ابھی کیا بتائیں؟ کہ ظاہر ہو پڑتا ہے من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہ سے۔ بعض دفعہ تو چھپاتے ہیں، لیکن بالآخر منہ سے ان کا جو اندر کا بغض ہے ایمان کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، وہ نکل ہی پڑتا ہے، ان کے جملوں سے، ان کی باتوں سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے سخت مخالف ہیں۔ تو قد برت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو پڑتا ہے ان کے منہ سے ان کا بغض۔ وما تخفی صدورہم اکبر،
اور جو دلوں میں چھپا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، دلوں میں جو بغض چھپایا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور فرماتے ہیں بے شک کھول کر بتا دی ہم نے آیات، آیات سے مراد علامات عداوت، آیات ای علامات العداوت، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کھول کر بتا دی ہے تم کو عداوت کی علامتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، فہم رکھتے ہو، تو ان کے علامات عداوت ہم نے کھول کر بتا دیے۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، علت نمبر 4، علت نمبر چوتھی علت کہ کیوں نہیں رکھو ان سے دوستی، یہ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، چوتھی علت فرمایا کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم، دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، کہ تم ان سے محبت رکھ رہے ہو، ولا یحبونکم حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چوتھی علت کیا بتائی کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کہ بات یہ ہے کہ دیکھو کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن یاد رکھو وہ تم سے کبھی محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، علت نمبر 5، پانچویں علت کیا ہے؟ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم مانتے ہو تمام آسمانی کتابوں کو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ کتنی علتیں ذکر ہوئی؟ 5 علتیں ابھی تک ذکر ہوئی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی چاپلوس ہے، دھوکے باز ہے، چاپلوس اور دھوکے باز ہے، کہ کہتے ہیں جب تم سے ملتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، تم سے الگ ہوتے ہیں، تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تم پر غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ جیسے انسان بعض دفعہ سخت غصے میں انگلیاں چباتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تو تم پر اتنا غصے میں ہوتے ہیں، الگ جب ہوتے ہیں، کہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں تمہارے خلاف غصے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیں ان سے مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، خود مر رہے ہو اپنے غصے میں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جاؤ اپنے غصے میں مرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ پاک خوب جانتے ہیں سینوں کے راز کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، چھٹی علت، علت نمبر 6، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھٹی علت کیا ہے عدم موالات کفار کی؟ کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، خیر کی چیز پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم، ان کو بری لگتی ہے، ان کو کیا ہوتی ہے؟ بری لگتی ہے۔ یعنی تمہارے ساتھ اگر کوئی اچھائی ہو جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ دوست کی علامت ہے یا دشمن کی؟ دشمن کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے ان کو بری لگتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، 7ویں علت شماتت، چھٹی علت حسد، چھٹی علت کیا تھی؟ حسد، 7ویں علت شماتت۔ شماتت جانتے ہیں؟ شماتت کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے اور دشمن اس پر خوش ہو جائے، دشمن کے خوش ہونے کو شماتت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے شماتت اعداء سے بھی جو ہے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے دعاؤں میں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بها، تو کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے ان کو کہ مسلمان تکلیف میں آ گئے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، تو کتنی علامتیں ذکر ہو گئی عدم موالات کفار کے، کتنی علتیں؟ 7 علتیں، 7 وجوہات بیان ہو گئے کہ بھئی ان سے دوستی نہیں رکھو۔ آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اچھا تسلی مومنین اور جہاد میں کامیابی کے لیے 2 شرائط کا بیان، تسلی مومنین ہے اور جہاد میں کامیابی کے لیے کتنے اسباب کا بیان ہے؟
دو شرطوں کا بیان ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تصبروا شرط نمبر 1، تتقوا شرط نمبر 2۔ شرط نمبر 1 تصبروا یعنی استقلال، اور شرط نمبر 2 تقوی۔ فرمائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم استقلال اور تقوی پر قائم رہو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تم کو ان کی چالیں کچھ بھی، تو تم کو ان دشمنوں کی چالیں کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ بھی، بشرطے کہ صبر اور تقوی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اختیار کر لو۔ ان اللہ بما یعملون محیط، علت، یہ علت ہے، اور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک سب اعمال کا احاطہ کرنے والے ہیں، اللہ پاک سب اعمال کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ آگے فرمائے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ دیکھیے گو رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ ہے، یہاں سے دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ربط اس کا ربط یہ ہے کہ دونوں شرطوں کا یہ کیا ہے؟ پہلا نمونہ ہے، اور اس میں صبر و تقوی سے کام نہیں لیا گیا۔ صبر و تقوی کی ذکر آئی نا کہ جہاد میں کامیابی کے لیے کتنی شرائط ہے؟ 2 شرائط ہے، تو اس میں جو ربط یہ ہے کہ دونوں شرطوں کا اس میں سے پہلا نمونہ ہے، اور اس میں صبر و تقوی سے کام نہیں لیا گیا۔ اصل میں اس میں قصہ غزوہ احد مذکور ہے۔ غزوہ احد جو ہوئی ہے یہ سن 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اس میں چونکہ پہلا نمونہ ہے دونوں شرطوں کا، اور اس میں صبر و تقوی سے کام نہیں لیا گیا۔ مسلمان 1000، کافر 3000 تھے، اور ٹیلے پر جو 50 تیر انداز تھے اس میں بہرحال کمزوری ہوئی، اور منع بھی کیا کہ آپ علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اس کے باوجود جب ابتدائی فتح حاصل ہوئی تو 12 افراد کے علاوہ تمام کے تمام افراد اتر گئے، ٹیلے کو چھوڑ دیا۔ یہ مراد ہے کہ صبر و تقوی سے کام نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا اور بڑے جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ غزوہ احد کا قصہ ہے۔ کہاں تک بات ہوئی؟ اچھا، فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ سے ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے اس حال میں کہ مقرر کرتے تھے مومنین کو مختلف ٹھکانوں پر، ایمان والوں کو آپ مقرر کرتے تھے مختلف ٹھکانوں پر مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، فرماتے ہیں جب ارادہ کیا 2 قبیلوں نے تم میں سے یہ کہ وہ ہمت ہار دے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ قریب تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے، ہمت ہار دیتے، بزدلی دکھا دیتے، لیکن واللہ ولیہما، لیکن کیا ہے؟ اللہ پاک ان کا مددگار تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے ہمت دی اور وہ پیچھے ہٹنے سے بچ گئے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیے 2 قبیلوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ناصرہما، حالانکہ اللہ پاک ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ پاک ہی پر بھروسہ کرے ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ، یہاں سے دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ ہے، اور یہ غزوہ بدر کا بیان ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ دونوں شرطوں میں سے یہ دوسرا نمونہ ہے، اور یہ غزوہ بدر کا بیان ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ قصہ نصرت غزوہ بدر، قصہ نصرت غزوہ بدر، اس میں صبر و تقوی پر عمل کیا گیا، اس میں صبر و تقوی پر عمل کیا گیا تو اللہ پاک کی نصرت آئی۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ بدر میں پھر کافروں کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا، گرفتاری کا اور ذلت کا کافروں کو سامنا کرنا پڑا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور قصہ نصرت بدر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بلا شبہ مدد کی تھی اللہ پاک نے تمہاری میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً، حالانکہ تم کیا تھے؟ کمزور تھے۔ کیا تھے؟ کمزور تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذلہ سے معنی کمزور، قلیل۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہذا تم اللہ پاک سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ استقولوا للمؤمنین، تفصیل نصرت، اب تفصیل نصرت ہے، فرماتے استقولوا للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے، مومنین سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کیا نہیں ہے کافی تم کو یہ بات کہ امداد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ؟ کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے۔ بھلا ان تصبروا، اعادہ شرائط، کتنی شرطیں تھی؟ 2، تقوی اور صبر، اور اس کا اعادہ ہو رہا ہے یہاں، فرمایا بھلا کیوں نہیں، ہاں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو اور حملہ کر دے اگر یہ کافر تم پر، کس سے؟ من فورہم، اپنے اسی جوش سے، اگر یہ کافر تم پر حملہ کر لے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ من فورہم، اپنے اس جوش سے، تو ھذا یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے۔ پہلے 3000 کا وعدہ تھا، اب 5000 کا وعدہ ہے، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مسومین، جو مخصوص نشان والے ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ مخصوص نشان والے، یعنی خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے، اور یہ سفید عمامے جن کا شملہ ان کے کمر پر پڑتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہ کیا اس امداد کو اللہ نے الا بشرا لکم، مگر تمہاری خوشخبری کے لیے۔ حکمت اول برائے امداد، وما جعلہ اللہ سے امداد کا بیان، سمجھ میں آ رہی؟ امداد خداوندی کا بیان، اور یہ الا بشرا لکم حکمت اول برائے امداد، اور فرماتے ہیں نہ کیا اس امداد کو اللہ نے الا بشرا لکم، مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، ولتطمئن قلوبکم حکمت ثانی برائے امداد، اور تاکہ اطمینان حاصل کرے اس کے ذریعے سے تمہارے دل، اس کے ذریعے سے تمہارے دل اطمینان حاصل کرے۔ ومن نصر اللہ من عند اللہ، اور فی الواقع نہیں آئی نصرت مدد مگر صرف اللہ پاک کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو کہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، حکمت غلبہ، لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبدہم فینقلبوا خائبین، فرماتے ہیں لیقطع، کیوں یہ مدد آئی، غلبہ کیوں دیا اللہ پاک نے ایمان والوں کو؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ ڈالے ایک گروہ کو کفار میں سے، تاکہ ایمان والے کاٹ ڈالے ایک گروہ کو کافروں میں سے، او یکبتہم، یا ذلیل و خوار کر دے ان کو، یا ان کو کیا کر دے؟ ذلیل و خوار، یہ بطور مانعات الخلو کے ہے، مانعات الخلو کے طور پر، یا ذلیل و خوار کر دے ان کافروں کو، فینقلبوا خائبین، پس وہ پھر کیا ہو جائے؟ لوٹ جائے، خائبین، ناکام ہو کر، نامراد ہو کر لوٹ جائے۔ لیس لک من الامر شیء، اب عود بقصہ احد، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قصہ احد کی طرف دوبارہ لوٹا جا رہا ہے، عود بقصہ احد، قصہ احد کی طرف دوبارہ عود کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لیس لک یہ خبر مقدم ہے، اور من الامر شیء یہ حال مقدم ہے، اس میں مؤخر۔ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کوئی اختیار مگر یہ کہ توبے کی توفیق دے دے، او یتوب علیہم ان اسلموا، اگر وہ اسلام لے آئے، کیا کر لے؟ اسلام لے آئے۔ آپ کو اختیار نہیں ہے اس معاملے میں خود سے، الا ہے کہ اللہ پاک ان کو توبے کی توفیق دے دے اور وہ اسلام لے آئے،
او یعذبہم یا پھر اللہ پاک سزا دے دے ان کو، فإنہم ظالمون کیونکہ وہ کیا ہے، ظالم ہے۔ تو اللہ پاک قادر مطلق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مالکیت باری تعالیٰ کا بیان یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، مالکیت باری تعالیٰ کا بیان، تاکید مضمون سابق، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور فرماتے ہیں کہ بخش دے جس کو چاہے اور عذاب دے جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تفصیل، اچھا فرماتے ہیں یہ اصول کامیابی ہے، یہاں سے اصول کامیابی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یہ اصول نمبر 1 ہے، اصول کامیابی نمبر 1، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور واتقوا اللہ اصول کامیابی نمبر 2، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آگے واتقوا النار التی اصول کامیابی نمبر 3، واطیعوا اللہ والرسول اصول کامیابی نمبر 4، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اصول کامیابی نمبر 5، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں کہاں سے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، اصول کامیابی ہے یہاں سے، فرماتے ہیں کہ ایمان والو نہ کھاؤ تم سود اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا کر، مت کھاؤ سود کو اضعافا مضاعفا، دگنا کر کے، کئی گنا بڑھا کر، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ثمرہ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سمجھ میں آ رہی؟ اصول نمبر 2 تھا، واتقوا النار اصول کامیابی نمبر 3، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون اصول کامیابی نمبر 4، طریق اتقاء، اصول کامیابی نمبر 4 اور طریق اتقاء ہے، فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول، اور خوشی سے کہا مانو اللہ پاک کا اور اس کے رسول کا، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اصول کامیابی نمبر 5، اور دوڑو اس بخشش کی طرف، الی مغفرۃ من ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنۃ، اور دوڑو اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، سمجھ میں آئے؟ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی وسعت کیسی ہے، السماوات والارض جیسے آسمان اور زمین، جیسے سب آسمان اور زمین، جس کی وسعت اتنی بڑی ہے، اعدت للمتقین، مستحقین کا بیان، اعدت للمتقین، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اچھا، اب ذکر اوصاف متقین، فرمایا نا اعدت للمتقین، متقین کے اوصاف، متقین کے اوصاف فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء، وصف نمبر 1، متقین کون ہے؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، سرا مانے خوشی میں، ذرہ مانے تکلیف میں، یا پھر سرا مانے خوشحالی میں، ذرہ مانے تنگ دستی میں، جو خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی، تکلیف میں بھی، یا خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، وصف نمبر 2، وصف نمبر 2، والعافین عن الناس، وصف نمبر 3، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، ثمرہ، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں ایسے نیک لوگوں سے، اللہ پاک ایسے نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہاں واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے ہے، ان کی ایک باندی ایک دفعہ ان کو وضو کروا رہی تھی، تو گرم پانی جو ہے ان کے ہاتھ سے گر گیا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کھولتا ہوا یہ گرم پانی ہے، ان کے ہاتھ میں تھا باندی کے، وہ ان پر گر گیا، تو انہوں نے جو ہے ان کو غصے سے دیکھا اس طرح۔ اب ظاہری بات ہے گرم پانی کا برداشت کرنا یہ تو آسان نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو وہ باندھی فوراً اس نے یہ آیت پڑھی ایسا والکاظمین الغیظ، کیا پڑھا؟ والکاظمین الغیظ، تو فوراً ان کا غصہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن وہ سمجھدار تھی۔ پھر آگے کیا پڑھا؟ واللہ یحب المحسنین، تو انہوں نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، اس کو آزاد بھی کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، یہ ثمرہ ہے اللہ پاک، یہ ترجمہ اس کا ہو گیا۔ اوصاف متقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، کون متقین؟ جو خرچ کرتے ہیں اللہ پاک کے راستے میں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں اپنے غصے کو، والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک محبت کرتے ہیں ایسے نیک لوگوں سے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یہ جو تھا نا الذین ينفقون فی السراء، فریق اعلیٰ کا ذکر تھا، اوصاف متقین، اور اس میں پھر فریق اعلیٰ کا ذکر، اور والذین اذا فعلوا فاحشة فریق ادنا کا ذکر، فریق ادنا کا ذکر۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، فرماتے ہیں اور ایسے لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ، ایسے لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ، فریق ادنا کا ذکر اور ان کے اوصاف، یہاں سے فریق اوپر فریق اعلیٰ کا ذکر اور ان کے اوصاف تھے، یہاں فریق ادنا کا ذکر، متقین کے فریق ادنا کا ذکر اور ان کے اوصاف۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور ایسے لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ، او ظلموا انفسهم، یا کوئی زیادتی کر گزرتے ہیں اپنی جانوں پر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذکر اللہ، وصف نمبر 1، وصف نمبر 1، فوراً اللہ پاک کو یاد کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ پاک کو یاد کر لیتے ہیں، وصف نمبر 1۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو اللہ پاک کے علاوہ۔ ولم یصروا، وصف نمبر 2، فریق ادنا کی وصف نمبر 2۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اصرار نہیں کرتے اپنے کیے پر، وہم یعلمون، جان بوجھ کر، ان سے جو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کبھی اس پر اصرار نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اولئک جزاؤہم، انجام متقین، انجام متقین، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ہے بخشش، جن کا بدلہ ہے بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغ ہے کہ بہہ رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ ان باغات پہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس ترجمہ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور فرماتے ہیں کہ کیا خوب ہی مزدوری ہے ان کام کرنے والوں کے لیے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا خوب ہی کیا ہے؟ مزدوری ہے ان محنت کام کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، قد خلت من قبلکم سنن، تسلی مومنین، اور غزوہ احد کی طرف دوبارہ عود کر رہے ہیں یہاں سے، تسلی مومنین وعود بسوء غزوہ احد، اور تخویف دنیاوی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور بلا شبہ گزر چکے ہیں تم سے پہلے بہت سارے واقعات، سنن سے مراد واقعات ہے، تحقیق پہلے گزر چکے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سارے واقعات۔ بات سمجھ میں آئی؟ فسیروا فی الارض، سو تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، غرض سیر، غرض سیر، کیوں چلو پھرو، اور تو دیکھ لو فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا تکذیب کرنے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، صداقت قرآن، صداقت قرآن، فرماتے ہیں کہ ھذا بیان للناس، یہ مضمون بیان کافی ہے لوگوں، تمام لوگوں کے لیے۔ یہ مضمون بیان کیا ہے؟ یہ مضمون بیان کافی ہے، بیان کافی، یہ جو مضمون ہے یہ بیان کافی ہے لوگوں کے لیے، وہدن، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، سمجھ میں؟ للمتقین، خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو وہدن یعنی علماً، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور
موعظتاً عملاً، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہدایت ہے باعتبار علم کے، اور یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے باعتبار عمل کے، یعنی متقین مستفیدین کا بیان خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں تسلی مومنین ہے، یہاں سے تسلی مومنین فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور غزوہ احد کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تم ہمت نہ ہارو، تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، مضمون جہاد کی طرف دوبارہ اعادہ ہے، اور تم غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، لیکن ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن رہے، کیا رہے؟ کامل مومن رہے یا پورے مومن رہے۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اور فرماتے ہیں اگر پہنچا ہے تم کو کوئی زخم، سمجھ میں فقد مسل، یا اس کے بعد محذوف نکلے گا فصبروا، فصبروا، یمسسکم قرح فصبروا، اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو صبر کرو۔ کیوں صبر کرو؟ فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ بلا شبہ پہنچ چکا ہے کافروں کو بھی اس جیسا زخم، کہاں پر؟ بدر میں۔ کہاں پر؟ اگر تمہیں احد میں زخم پہنچ چکا ہے تو صبر کرو، اس لیے کہ کافروں کو بھی اس سے پہلے بدر میں زخم اور نقصان پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ حوادث زمانہ ہے جن کو ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ایک جو ہے ترقی عروج پر ہے، دوسرا جو ہے تنزلی پر ہے، زوال پر ہے، تو کل کو ہو سکتا ہے حالات بدل جائے، ترقی والا تنزلی پہ آ جائے، تنزلی والا ترقی پہ آ جائے، تو یہ تو دن ہے جو بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حوادث زمانہ ہے جن کو ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، مداولت ایام کی حکمت اول، کیوں بدلتے ہیں ہم یہ دن؟ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ اس کی پہلی حکمت یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ جانچ لیں ہم ایمان والوں کو تم میں سے، سمجھ میں آئی؟ تاکہ ہم جان لیں ایمان والوں کو۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، حکمت ثانی، دوسری حکمت کیا ہے؟ اور بعض تو بنائے تم میں سے بعض کو شہید، بعض کو شہادت کا رتبہ دے دے، کیا دے دے؟ تو غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک ایک کیا ہے؟ جاننا چاہتے تھے کہ کس میں پکا ایمان موجود ہے، اور دوسرا بعض کو اللہ پاک شہادت جیسا بڑا مرتبہ بھی دینا چاہتے تھے۔ واللہ لا يحب الظالمین، جملہ معترضہ ہے، اور فرمانا ہے کہ اللہ پاک محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے۔ اچھا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، حکمت ثالث، تیسری حکمت، یہ مداولت ایام کی حکمتیں چل رہی ہے۔ تیسری حکمت کیا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ پاک صاف کر دے میل کچیل کو ایمان والوں سے، میل کچیل سے اللہ پاک ایمان والوں کو صاف کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، حکمت رابع، چوتھی حکمت، اور تاکہ مٹا دے اللہ پاک کافروں کو، تاکہ اللہ پاک کیا کر دے؟ کافروں کو مٹا دے۔ کتنی حکمتیں بیان ہو گئی مداولت ایام کی؟ 4 حکمتیں بیان ہو گئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تنبیہ مومنین، یہاں سے تنبیہ مومنین ہے، فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک ممتاز نہیں کیا اللہ پاک نے ان لوگوں کو، یعلم اللہ، حالانکہ اللہ پاک نے کیا نہیں کیا؟ ممتاز نہیں کیا، ابھی تک اللہ پاک نے کیا نہیں کیا؟ اللہ پاک نے ابھی تک ممتاز نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ الذین جاہدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ان لوگوں کو یعنی ابھی تک ظاہر نہیں کیا۔ ولما یعلم اللہ الذین، اللہ پاک نے ظاہر نہیں کیا ابھی تک ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے۔ ویعلم الصابرین، اور نہ ظاہر کیا اللہ پاک نے کن کو؟ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ظاہر ہو جائیں، سامنے آ جائیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، فرماتے ہیں اور بلا شبہ تم تمنا کرتے تھے موت یعنی شہادت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوه، اس سے پہلے کہ ملاقات کرو اس سے۔
اس سے پہلے کہ تم ان سے ملاقات کرو. فقد رأیتموہ، اور فرمائے کہ اب تم نے دیکھ لیا ہے اس کو. کس کو؟ اسباب موت کو. اب تم نے اسباب موت کو دیکھ لیا ہے. وانتم تنظرون، کھلی آنکھوں سے، اس حال میں کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی کھلی آنکھوں سے. وما محمد الا رسول، تنبیہ مومنین، یہاں سے تنبیہ مومنین ہے. فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان رسول، مگر آپ علیہ السلام اللہ پاک کے عظیم الشان رسول ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام اللہ پاک کے عظیم الشان رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور بلا شبہ گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول. تنبیہ مومنین کہ آپ علیہ السلام عظیم الشان رسول ہے، لیکن خدا نہیں ہے. خدا نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، اور یقیناً عظیم الشان پیغمبر ہیں، لیکن خدائی کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. قد خلت من قبلہ الرسل، اور بلا شبہ گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے، مات اس سے مراد طبعی موت مراد ہے، اس سے مراد طبعی، اس کے نیچے لکھا ہوگا. فرماتے ہیں افإن مات، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا آپ شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوگ لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تم لوگ دین سے لوٹ جاؤ گے کیا اپنی ایڑیوں کے بل؟ فلن یضر اللہ شیئا، اگر ایسا کرو گے تو کیا ہرگز نقصان نہیں کرے گا اللہ پاک کا کچھ بھی. جو بھی اگر ایسا کرے گا انجام، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ پاک کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا. وسيجزي الله الشاکرین، اور فرمائے کہ بے شک اللہ پاک کیا ہے، عن قریب صلہ عطا فرمائیں گے ایسے شکر گزاروں کو، بس حق شناسوں کو. کس کو؟ حق شناسوں کو. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، یہاں سے ترغیب جہاد ہے، ترغیب جہاد. فرماتے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، اور نہیں ہے ممکن کسی شخص کے لیے یہ کہ مر جائے بجز حکم خدا کے. سمجھ میں آ رہی؟ ان تموت طبعا او قتلا، ان تموت ای طبعا او قتلا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ طبعی موت مر جائے یا پھر قتل کر دیا جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ کے حکم کے بعد نہ طبعی موت آ سکتی ہے اور نہ جو ہے دوسری طرح یعنی قتل کے ذریعے، شہادت کے ذریعے موت آ سکتی ہے. کتابا مؤجلا، کتابا مؤجلا ای مکتوبا کتابا مؤجلا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ موت کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص چاہے گا، سمجھ میں آ رہی ہے، بدلہ دنیا کا، نؤتہ منہا، تو ہم اس کو دے دیں گے دنیا ہی میں سے. ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، تو نؤتہ منہا، ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا ای من الدنیا، ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا ای من الآخرہ. جو شخص دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ چاہے گا تو ہم اس کو دنیا میں سے ہی بدلہ دے دیں گے، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا تو ہم اس کو آخرت میں سے حصہ دے دیں گے. وسنجزی الشاکرین، اور فرمائیں کہ ہم بہت جلد عنایت فرمائیں گے شکر گزاروں کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فرماتے ہیں تشجیع علی القتال، یہاں سے تشجیع علی القتال ہے، اور بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کہ جس کی معیت میں جہاد کیا ہے، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بکثرت اللہ والوں نے. بہت سارے ایسے لوگ گزرے، بہت سارے ایسے انبیاء گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں کہ جن کی ہمراہی میں، ربیون سے مراد کون ہے؟ اللہ والے، جن کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا ہے. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، پختگی عمل و استقلال مومنین، پختگی عمل و استقلال مومنین. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اور سننا ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان مصائب کے، لما اصابهم فی سبیل اللہ، بوجہ ان مصائب کو جو ان کو پہنچی اللہ پاک کے راستے میں. وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ وہ دبے دشمن کے سامنے، نہ وہ ضعفوا سست ہوئے، کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ دبے دشمن کے سامنے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پاک محبت رکھتا ہے ایسے صبر کرنے والوں سے، ثابت قدم رہنے والوں سے.
وما کان قولہم پختگی قول ہے یہاں سے. فرماتے ہیں وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پختگی قول ہے. اور فرماتے ہیں کہ نہ تھی بات ان کی مگر کیا الا ان قالوا ربنا، مگر عرض کہ انہوں نے ہمارے رب اغفر لنا ذنوبنا، معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو، ذنوبنا اس سے مراد کیا ہے؟ صغائر، و اسرافنا فی امرنا کبائر، مگر معاف فرما دے ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی، و اسرافنا فی امرنا اور ہماری زیادتی کو بھی یعنی گناہ کبیرہ کو بھی، وثبت اقدامنا اور فرماتے ہیں ثابت قدم رکھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے قدم ثابت رکھ، ہمیں ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد فرما ہماری کافر لوگوں پر. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. انجام دارین، انجام دارین یعنی بدلہ کیا؟ فتح و ظفر، فتح اور کامیابی. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. سو دیا ان کو اللہ پاک نے دنیا کا بدلہ بھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فتح اور وحسن ثواب الآخرہ اور عمدہ بدلہ آخرت کا بھی، سمجھ میں یعنی کامیابی. واللہ یحب المحسنین اور اللہ پاک محبت رکھتے ہیں ایسے نیکوکاروں سے. اللہ پاک ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا کتنا ہو گیا ابھی تک؟ آگے پڑھ لیں. جی نصف میں کتنا رہ گیا؟ جی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ایک رکوع پڑھ لیں، مزید ایک دو رکوع تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ پھر آگے ترتیب کے مطابق ہو جائے. ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں. چلیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین ہے. فرماتے ہیں کہ ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر کہاں مانو گے تم کس کا؟ کفار اور منافقین کا. یردوکم ثمرہ اطاعت، ثمرہ اطاعت تو یہ لوٹا دیں گے تم کو علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، تم کو لوٹا دیں گے یہ تمہاری ایڑیوں پر. فتنقلبوا خاسرین پس تم ہو جاؤ گے سخت نقصان پانے والے. بل اللہ مولاکم، تسلی مومنین، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز ہے. واللہ خیر الناصرین اور وہی بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، نمونہ نصرت الہیہ، نمونہ نصرت الہیہ. فرماتے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب کہ ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ان کافروں کے دلوں میں رعب، ان کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال لیتے ہیں. بما اشرکوا علت رعب، بسبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اللہ پاک کے ساتھ. بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ پاک کا. ما لم ينزل به سلطانہ، ایسی چیز کو کہ نہیں اتاری اللہ پاک نے اس پر کوئی دلیل. ومأواہم النار، انجام اخروی، ایسے مشرکین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اچھا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، یقیناً سچا کر چکا تم سے اللہ پاک اپنا وعدہ. إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے ان کفار کو، بِإِذْنِهِ اللہ پاک کے حکم سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا فرماتے ہیں حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اسباب مغلوبیت، اسباب مغلوبیت. حتیٰ اذا فشلتم سبب نمبر 1، وتنازعتم فی الامر سبب نمبر 2، وعصیتم من بعد ما اراکم سبب نمبر 3. تو یہ کیا ہے؟ اسباب مغلوبیت. حتیٰ اذا فشلتم یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے. وتنازعتم فی الامر اور باہم جگڑنے لگے حکم کی تعمیل میں. وعصیتم من بعد اور نافرمانی کی تم نے من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کے دکھایا تم کو ما تحبون جو کچھ تم چاہتے تھے یعنی غلبہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا ہوا پھر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شکست گویا کہ تمہاری اپنی کوتاہی سے ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے
منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ تھے جو چاہتے تھے یرید الدنیا، دنیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور تم میں سے بعض وہ تھے جو صرف آخرت چاہتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، جیسے عبداللہ ابن جبیر اور ان کے جو ساتھی اوپر رہ گئے تھے وہ نیچے نہیں اترے، اور کچھ ایسے تھے جو غنیمت دنیا چاہتے تھے وہ نیچے اترے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے پھیر دیا، سمجھ میں آ رہی ہے، عنہم، ان کافروں سے تمہارا رخ، سمجھ میں آ رہی ہے، لیبتلیکم، تسلی اول، تاکہ تمہیں آزمائے، تسلی اول، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ آزمانا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تسلی دوم، اور یقین جان لو کہ اب وہ تمہیں معاف بھی کر چکا ہے اللہ پاک۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تسلی سوم، اور اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں پر۔ یہ غلطی تھی، ہو گئی، اللہ پاک معاف کر چکے ہیں صحابہ اکرام کو۔ استصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم، تتمہ قصہ مغلوبیت، فرماتے ہیں استصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم، یاد کرو جب تم چڑھے جاتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے، تم اوپر کی طرف، یعنی تم پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے تھے، ٹیلوں پر چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا تلؤون على احد، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول يدعوكم في اخراكم، حالانکہ اللہ پاک کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر پہنچا تم کو ایک بڑا غم عوض غم کے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر تم کو غم پر غم پہنچا، شکست کا غم ہے، حضور علیہ السلام کی بات نہ ماننے کا غم ہے، اور اس میں کئی اقوال ہیں جو بخاری شریف کتاب التفسیر میں آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ تو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، دیا اللہ پاک نے تم کو غم پر غم، حکمت غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، حکمت غم کیوں دیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس چیز پر جو چوک جائے تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس مصیبت پر بھی جو تمہیں پہنچ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے سب کاموں سے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، ازالہ غم ہے، پھر اتارا تم پر اللہ پاک نے غم کے بعد کیا چیز؟ اونگ۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اتارا تم پر غم کے بعد اللہ پاک نے اطمینان، یعنی اونگ، نعاسا یغشی طائفۃ منکم، جو چھا رہی تھی تم پر، تم میں سے ایک گروہ پر، تم میں سے مسلمانوں کے ایک گروہ پر اللہ پاک نے اونگ طاری کر دی، سمجھ میں آ رہی؟ سکینت جس کو کہتے ہیں۔ وطائفۃ قد اہمتہم جبن المنافقین، کافروں کی بزدلی کا بیان۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، ایک گروہ وہ تھا تم میں سے کہ جو کیا تھا؟ اہمتہم انفسہم، بلا شبہ فکر میں ڈالا تھا انہوں نے اپنی جانوں کو، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ پاک کے بارے میں ناحق جہالت کے گمان، یظنون باللہ حق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ پاک کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جہالت کے گمان۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، شکوہ اجمالی، اور فرمایا کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ یوں کہہ رہے تھے کیا هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے کچھ اختیار ہیں، یعنی اختیار ہے اس جنگ کے معاملے میں، ہمارے لیے کچھ اختیار ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو یہ یقولون لو کان لنا کی تشریح ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، جواب شکوہ، آپ فرما دیں کہ بے شک اختیار تو سب اللہ پاک کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں ایسی باتیں کہ جن کو وہ کیا ہے؟ ما لا یبدون لک، صراحتاً ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، شکوہ تفصیلی فرما دیں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر ایسے قتل نہیں کیے جاتے، تو قتل نہ کیے جاتے اس جگہ پر ہم۔ قل لو کنتم، جواب شکوہ تفصیلی، تو آپ فرما دیجئے ان سے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی ضرور نکل پڑتے وہ لوگ جن کے لیے قتل ہونا مقدر ہو چکا ہے، الی مضاجعہم، اپنے قتل گاہوں کی طرف، سمجھ میں آ رہی؟ پڑاؤ پر۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، حکمت مغلوبیت، کیا حکمت مغلوبیت میں؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اس لیے ہوا، یہ سب مغلوبیت اس لیے آئی
تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ پاک آزمائے تمہیں ان باتوں پر جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ پاک تاکہ کیا کر دے، یعنی کھڑا کر دے، صاف کر دے، کس کو؟ اس ایمان کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ امتحان کی بھٹی میں کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان الذین تولوا منکم، تسلی مومنین، فرماتے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً جن لوگوں نے پیٹھ پھیر دی ہے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن کے ٹکرائے دونوں لشکر، جس دن کے کیا ہوئے؟ جس دن کے ٹکرائے دونوں لشکر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، فرماتے ہیں در حقیقت لغزش دے دی ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بسبب ان کے بعض اعمال کے، ان کے بعض اعمال کے سبب سے۔ کیا ہے بعض؟ بترک المرکز، بترک المرکز، مرکز کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی مرکزیت کو کبھی نہیں ترک کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اعلان عفو، اعلان عفو، فرماتے ہیں اور بلا شبہ معاف کر دیا ہے اللہ پاک نے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ پاک نے ان کو، ان صحابہ اکرام کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ پاک بہت معاف کرنے والے ہیں، حلیم، بڑے حلم والے ہیں، بردبار ہے۔ بس صدق اللہ العظیم۔